سورۃ الاعراف آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کس طرح سے تبلیغ کا کام کیا، لوگوں نے انہیں کس طرح سے جوابات دیے۔ تو یہ ساری چیزیں مجھ کو اور آپ کو ایک نصیحت آموز واقعے کے طور پر بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ ایٹ لاسٹ ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور رب تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق، اپنی سنت کے مطابق دشمنوں سے نمٹیں گے۔ اب جب ہم آتے ہیں کہ ہم نے اینڈ کیا تھا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، کیوں غرق ہوئے؟ انہم کانوا قوما امین، اس پر ہم نے غور کرنا تھا کہ اندھے بنے رہتے تھے، دین کو نہیں جانتے تھے اور فضول بحث کرتے تھے۔ انبیاء کرام کو، نوح علیہ السلام کو انہوں نے کھلم کھلا گمراہ کہا، کیونکہ باپ داداؤں کی اور اس زمانے کے بڑوں کی تعلیمات ان کی تعلیم سے یکسر بدل چکی تھی، کیونکہ انسان وحی کے معاملے میں بڑا کمزور ہے کہ اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا اور قصے کہانیوں پر بہت ایمان رکھتا ہے۔ تو جناب ادھر اب ہم قوم عاد کے بارے میں پڑھیں گے کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہی، اللہ کی کتاب نبیوں کو قوم کا بھائی بتاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے تو شاید ہمیں لگتا کہ ہم کچھ گستاخی کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ کی کتاب بتائے تو پھر گستاخی کا کوئی ایلیمنٹ رہتا نہیں۔ تو جناب ادھر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی، یعنی قوم کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کس طرح سے سمجھایا، ہمیں بھی اس طرح سے سمجھانا ہے۔ قوم میں نکلنا ہے، اہل میں تو نکلنا ہے، اہل میں تو بولنا ہے، لیکن تھرڈ پرسن تک بھی جانا ہے، جسے میں نے قوم سمجھا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بنو، اللہ کو پکارو، ما لکم من الہ غیرہ، بالکل وہی لا الہ الا اللہ کی تعلیمات۔ اور آج ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے، تو جناب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ما لکم من الہ غیرہ۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی بیسک عربک آتی ہو تو آپ یہ کویسچن نہ کریں کہ جی قرآن میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی یہی تعلیم تھی کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس اللہ کے سوا، افلا تتقون، کیا پس ڈر نہیں لگتا تم لوگوں کو؟ یعنی اللہ کو شکل دکھانے پر، اپنی موت پر، جی اٹھنے پر اور زندگی اللہ کے قانون کے خلاف گزارنے پر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس پر بھی آپ دیکھیں کہ وہی ملاؤ، وہی سرداروں تک انبیاء کرام کی آواز پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی حق کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا، سرداروں نے، الذین کفروا من قومہ، وہ لوگ جنہوں نے بھی کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، تو سرداروں نے نبیوں کو کیا رسپانس کیا، کیا جواب دیا؟ وہی جو ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، تو اسی سے ملتا جلتا وہی معاملہ قوم نے ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو بے وقوفی میں۔ استغفر اللہ، سوچئے، یہ اللہ بتا رہے ہیں، بالکل کلیئر بتا رہے ہیں، اللہ کی بات میں ادھر ادھر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتے تو ہمیں نہیں بتاتے کہ جی ہود علیہ السلام کو لوگوں نے بے وقوف بولا، لیکن اس سے ہمارا مورال اور بڑھ جاتا ہے، ہماری ہمت اور بڑھ جاتی ہے کہ انبیاء کرام تو اللہ کے سلیکٹڈ اور بہت ہی نیک انسان بھی ہوتے ہیں، اور خود بھی اپنی نفس کو بہت کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے سلیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے بہت ہی اعمال صالح کی بھی وجہ سے۔ تو ان کو جب لوگ بے وقوف کہہ رہے ہیں، اتنے اندھے ہیں قوم نوح کی طرح کہ الہامی کتاب کا کسی کو آئیڈیا نہیں۔ آپ دیکھ لینا، ہم بھی اتنے بڑی عمر کے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اس کے بعد ہم نے ترجمہ پڑھا۔ کئی لوگ حافظ قرآن دنیا میں، آپ حافظ قرآن سے پوچھئے کہ انہوں نے کتنا ترجمہ پڑھا ہے۔ عالم دین ہے، وہ بھی کسی اور نظر سے قرآن کا جائزہ لیتے ہیں، کوئی شان نزول سے، تو کوئی مکی مدنی آیتوں کی روح سے، کوئی کسی کی
تفسیر سے اللہ تو آپ کو اور مجھ کو فردن فردن دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کی کتاب سے کتاب کو سمجھو. تو جناب لوگوں نے ہود علیہ السلام کو کہا کہ ہم تو آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور بے شک ہم، البتہ ہم یقین سے آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ آپ من الکاذبین ہیں. یعنی قوم نے کہا کہ ہم یقین سے کہتے ہیں آپ کے بارے میں، ان کا فتویٰ تھا کہ استغفر اللہ، ہود علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اجماع تواتر کا جو زور ہے کہ دور دور تک کوئی بات سنی نہیں گئی ہو اور برائی پر پوری قوم متفق ہو، اس کو آپ اور میں، آج کے علماء دین بھی اگر اس کو آفیشیل کر دیں کہ جی جو دین اجماع سے ہوگا، جس پر سارے مسلمان جمع ہو جائیں، اور جس دین یا کوئی نظریے پر جو کئی سالوں سے آ رہا ہو تواتر سے، تو وہ خود بخود آفیشیل ہو جائے گا اور دین بن جائے گا. تو اللہ آپ کو ایسا دین مبارک کرے، آپ کا من گھڑت، آپ اس اجماع تواتر کے قائل ہوں گے. الحمدللہ ہم ایسے کوئی اجماع تواتر کے قائل نہیں ہیں. اگر پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے اور اگر اللہ کی کتاب سے ہمیں کچھ اور نظر آئے گا تو حسبی اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ کی ذات، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم اس پر انشاءاللہ سٹیبل رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہیں پر سٹیبل رہنے کا حکم ہے. تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. تو جناب انبیاء کرام نے اس طرح کے فتوے اپنے لیے سنے، اور اس پر انہوں نے قوم کو وہی نوح علیہ السلام کی طرح جواب دیا. انہوں نے کہا اے میری قوم، لیس فی سفاہا، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں. اب میں اس کو یوں سمجھتی ہوں کہ جب کوئی کہتا ہے نا میں بے وقوف نہیں، میں جیسے نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کو ہم کھلم کھلا گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا لیسا بی دلالہ، مجھے کوئی گمراہی نہیں. نوح علیہ السلام نے کہا. ہود علیہ السلام نے کہا مجھ میں بے وقوفی نہیں. یہ کہنے پر کوئی چیز کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے اور کسی چیز کو دلیل کے طور پر پیش کرنا پڑتا ہے، اور دلیل ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو آپ بھی مانیں میں بھی مانوں. جیسے آج ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، سب، لیکن ہمارے اپنے اپنے مذہب، مسلک اور امام کی وجہ سے ہم سب کہ جی میں اس امام کی پیروی کرتا ہوں، میں اس امام کی پیروی کرتا ہوں، جبکہ سب کے پاس سملر قرآن ہے، سب کے پاس سملر قرآن ہے. تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے اوتھینٹک کتاب سب کے لیے موجود ہے. تو انبیاء کرام جب کہتے ہیں کہ مجھ میں بے وقوفی نہیں اور مجھ میں گمراہی نہیں، تو یقیناً وہاں بھی الہامی کتاب موجود ہے جو سب کے پاس ہے، اور وہ اپنی شناخت کرواتے ہوں گے کہ دیکھ لو یہ اللہ کی کتاب میں جو بات لکھی ہے وہ جب میں نے تمہیں بتایا تو تم کو میں بے وقوف لگ رہا ہوں، جب میں تمہیں وہی کتاب کی بات بتا رہا ہوں جسے تم قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہو، نماز میں بغیر سمجھے پڑھتے ہو، جب میں وہ تمہیں سمجھا کر بتاتا ہوں تو میں گمراہ ہو جاتا ہوں اور میں بے وقوف ہو جاتا ہوں. یعنی کتنی پیاری بات ہے جو مجھے سمجھ آئی کہ پھر نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے رب کا کلام چپ کے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر پڑھنا ہے، ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر پھیلانا ہے انشاءاللہ کہ جناب یہ قرآن ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور تم سلام پھرا کر اور پھر میری مخالفت میں آ جاتے ہو. تو پھر نماز میں کیوں قرآن پڑھ رہے ہو؟ پھر اتنی عزت کیوں قرآن کی کرتے ہو؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ انبیاء کرام کے پاس اپنے دلائل میں بات کرنے کے لیے لازماً وحی تھی، وحی کی کتاب تھی، اور سارے لوگ بھی اس کو مانتے تھے. جب جا کر انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بے وقوفی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جواب آ چکا ہے کہ میں میسنجر ہوں رب العالمین کی طرف سے. تو یقیناً انہوں نے میسج کو دلیل بنایا، اوتھینٹک ان کے پاس میسج تھا جو پچھلی کتابوں سے ہمیشہ تصدیق کرتا ہے. کبھی بھی انبیاء کرام پر وہ وحی نہیں اترتی جو ون مین شو کرتی ہو، کبھی بھی وحی ڈیفرنٹ نہیں اترے گی، کیونکہ اس کو پچھلے لوگ کیوں مانیں گے؟
وہ تصدیق کرتی ہوگی وہی پچھلی کتابوں سے، تب تو انبیاء کرام اپنی صفائی میں بات کر سکتے ہوں گے، کیونکہ ماتھے پر تو انبیاء کرام کے بھی کچھ نہیں لکھا اور عام پبلک کے بھی کچھ نہیں لکھا۔ تو کسی کو بھی پہچاننے کے لیے، جو کنسرن اور دین سمجھنے کے لیے، اس کے لیے دلیل کا ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بے وقوفی میں نہیں ہوں، لیکن میں میسنجر ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم رسالاتی ربی، میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات میرے رب کے۔ انہوں نے کوئی اپنی عادتیں نہیں بتائیں کہ میں ایسے پہنتا ہوں، میں ایسے اوڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا تعلق پیغام سے ہے، اور ہم سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح مانتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام رساں تھے، ان کے پیغام وحی تھی، اور اس پیغام کی وجہ سے، وحی کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول اور پیغمبر مانتا ہوں۔ یہ ہمارا بھی دعویٰ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں، اور وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، امین ہوں، یعنی یہ امانت ہے وہی، میں خیانت نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے جو اپنی صفائی میں کہا کہ تمہیں تعجب صرف اس بات پر ہے کہ تمہارے پاس جو نصیحت آئی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، لیکن ایک مرد پر اتری ہے، ایک انسان پر اتری ہے، یعنی صرف تم کو تصدیق کرنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن تم پرسنالٹی کو کیوں دیکھنے بیٹھ جاتے ہو؟ تمہیں میں پیغامات دے رہا ہوں جو پچھلی کتاب سے تصدیق ہو رہے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے ہیں، یعنی تصدیق شدہ ہیں، اور لیکن تم مجھ انسان کو دیکھ کر سننا اور سمجھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہو۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ خبردار کرے تم کو، وَاذْكُرُوا، یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا قوم نوح کے بعد، یعنی اے لوگوں تم بھی برباد ہو جاؤ گے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح، تمہیں اللہ نے نوح علیہ السلام کے بعد یہاں زمین کا خلیفہ بنایا، تمہیں زادکم فی الخلق بسطہ، تمہیں زیادہ عطا کی تخلیق میں اور وسعت دی، تمہیں اور بلند و بالا اللہ نے بنایا۔ فاذکروا آلاء اللہ، بس یاد کرو اللہ کے احسان اور نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، بہت بہت امید ہے کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے جب اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، وحی کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارا مقدر ہوگی۔ لیکن وہی انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے عذاب مانگا اور اپنے باپ داداؤں کو دلیل بنا دیا۔ انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، کیا تم آئے ہو ہمارے پاس تاکہ ہم پکاریں، عبادت کریں اللہ اس اکیلے کی، اور ہم چھوڑ دیں وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں کیا جو ہمارے باپ دادا جس طریقے پر عبادت کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ پچھلی کتاب سے تو آپ کی کتابیں، آپ کی باتیں ٹکرا رہی ہیں، چلو یہ بات بھی کہو نا کہ جی آپ کی باتیں تو الہامی کتاب سے ٹکرا رہی ہیں، آپ کی باتیں تو الہامی کتاب کے خلاف جا رہی ہیں، تو ہم نہیں ماننے والے، تو تب تو لوگ صحیح ہوں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کیا ہم چھوڑ دیں جو ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ تھا، فَأْتِنَا لے آ، جو تو ہمیں عذاب کی ڈراوے دے رہا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے جب انہوں نے عذاب مانگا، اس پر اللہ کے نبی نے کہا قد وقع علیکم من ربکم، یقیناً اب واقع ہوگا تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجز بھی، پھٹکار بھی اور غضب بھی۔ اور پھر انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی بڑی پتے کی تھی کہ تم چند ناموں میں الجھ گئے ہو، اتجادلوننی فی اسمائی، تم لوگ مجھ سے جو لڑ رہے ہو، جدال کر رہے ہو، یہ چند نام ہے تمہارے، جیسے ہم مسلمانوں نے کچھ اپنے اپنے اماموں کے فالوورز بن گئے، جبکہ وہ بیچارے اماموں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ غیر مقلد ہیں، آپ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جواب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں امام غیر مقلد تھے نا، تو ہم بھی غیر مقلد ہیں، کیونکہ آپ بتا دو کہ امام کس کی تقلید کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ غور کیجئے کہ جیسے یہ
ہر دور میں کچھ لوگ چند ناموں کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو بھی نہیں پتا، ان بزرگ ہستیوں کو بھی نہیں پتا، ان اماموں کو بھی نہیں پتا کہ یہ ہمارا مسلک لے کر شروع ہو چکے ہیں. کیونکہ ہم نے پازیٹیو رہنا ہے. ہم نے چاہے تم اماموں کے مسلک بناؤ، ہم یہی کہیں گے کہ ان اماموں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اپنے مسلک بنانے میں. چاہے تم حضرت علی کو مشکل کشا بولو، ہم کہیں گے حضرت علی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ وہ اپنا نام ایسا دے کر گئے ہوں. تو جناب یہ سب بہتان بازیاں ہوتی ہیں. تو چند ناموں کے پیچھے تم لڑتے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا. ما نزل اللہ بہا من سلطان، جو نہیں نازل کی اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل. اور نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. یہ ہمارا اور آپ کا بھی جواب ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم اور آپ انتظار کریں گے کہ اللہ کا قانون آپ کو کیا دکھاتا ہے، مجھے کیا دکھاتا ہے. اور اینڈ اس بات پر ہوا آیت نمبر 72 پر کہ اللہ نے نیک لوگوں کو نجات دی اور اللہ نے جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین. اللہ کیوں جڑ کاٹتے ہیں؟ کہ جب وحی کے ہوتے ہوئے ہم اس پر ایمان نہ لائیں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.